बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर हार्टीज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये थिंक टैंक लॉन्च किया है। लाहौर में एक हमेशा कमी महसूस की गई है अच्छे थिंक टैंक्स की, वेयर एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी, ऑफ द मीडिया और शेड्स ऑफ पब्लिक स्फीयर के हजरात जो हैं वो बैठे हैं एंड दे कैन डिस्कस नेशनल इश्यूज़। तो ये एक आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप, तो माय कंग्रेचुलेशंस टू यू। देखें जी, मैं आपने पता नहीं 1965 वॉर आप में से कितनों ने देखी है, बट आई एम अ विटनेस ऑल्दो आई वाज इन आई थिंक ओ लेवल्स में था जब 1965 की वॉर हुई है। सो मैंने वो दिन भी देखे कि उस वक़्त पाकिस्तान में हालात क्या थे, और फिर 71 का जो सानिया हुआ वो भी हमने दौर देखा, और जो अभी हुआ है। एक चीज़ मैंने नोट किया है कि दिस नेशन इज़ अनडिफीटेबल, इसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। देखिए, मैं हैरान रह गया उस वक़्त भी ये टर्म, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी जिंदा दिलाने लाहौर 65 में। बड़े खूबसूरत मिली नगमे लिखे गए, रेडियो पाकिस्तान, टीवी शायद नया नया ही आया था, PTV। तो वो इसलिए कि जब वो एयर बैटल हो रही थी 7 सितंबर को, और फिर उसके बाद 13 सितंबर को लाहौर के लोग छतों पे चढ़े हुए थे जिस तरह के पतंगबाजी हो रही है और नीचे से नारेबाजी हो रही है। ये आप देखें, दिस इज़ द स्पिरिट। तो हमेशा जब मैं उसके बारे में बोलता था तो मैं कहता द स्पिरिट ऑफ द 1965 वॉर, और वही स्पिरिट अब हमने अभी देखी है। ये 4-5 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, एग्जैक्टली द सेम स्पिरिट, कि लोग हैरान हैं, दुनिया परेशान है कि ये कैसी कौम है कि ऊपर से ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन धमाके हो रहे हैं, और नीचे से लोग उनको देख के हंस रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। एग्जैक्टली द सेम स्पिरिट 65 में और ये अभी। सो मतलब ये है कि ये नेशन इतनी रेजिलिएंट है कि किसी भी क्राइसिस में, नेशनल क्राइसिस में, द नेशन राइजेस। फिर वो भूल जाती है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, हमारा आपस में इख्तलाफात क्या हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ हमने दोबारा देखी है, बट कितनी दहाइयों के बाद। एक तो उस वक़्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें सुरखरूख किया था, ज़ाहिर बात है ग्राउंड फोर्स भी थी, लेकिन टोटल एयर सुपीरियरिटी थी PF की। पहले ही 2 दिनों में उन्होंने 6 जहाज़ गिराए, और उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स नज़र नहीं आई उसकी अपना हमारे स्काइज़ में, वो सुपीरियरिटी नहीं उनको हासिल थी। अभी भी आप देखें ये हुआ कि पहले दिन जब सही मार्का हुआ, इन्होंने 5-6 जहाज़ गिराए। अब 6 इज़ नाउ द ऑफिशियल वर्जन, तो ऑब्वियसली आई टेंड टू बिलीव इट, और बात इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो मान गई है कि अभी इस तरह हुआ है। तो आप देखें कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कौम को लीड किया है, और एक वो वेव और जज्बा जो मैं कहता हूँ पहले, या फिर 27 फरवरी 2019 को जब उनके 2 जहाज़ हमने गिराए और विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर किया, तो उस वक्त भी आपको पता है कि क्या एकदम सेंटिमेंट बन गया था। फिर लोगों ने जंग रुकवा दी कि मामला एस्केलेट ना हो। तो विद दिस बैकग्राउंड मैं ये समझता हूँ कि सर ने अभी बिल्कुल सही फरमाया कि आज भी, कल भी, अब 2 दिन से हम मीडिया पे भी कह रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं कि इंडियंस एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी टॉप लीडरशिप, वो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट अ सीज़ फायर, इट इज़ अ पॉज, यानी कि थोड़ा ठहराओ, एक आप इंटरवल समझें। और अभी तक जो सीज़ फायर की एक्सटेंशन हो रही है, आपने नोट किया होगा, वो 2-2 दिन में हो रही है। 3 दफ़ा DGMOs की मुलाकातें हुई हैं, वो जो हॉटलाइन है, और 18 तक इन्होंने एक्सटेंड की है। हो सकता है कि कल वो फिर मुलाकात करेंगे तो फिर 4 दिन आगे बढ़ा देंगे। बट इसका मतलब ये है कि सिचुएशन इस वक्त फ्लूइड है, सिचुएशन इस वक्त वोलेटाइल है, और जिस तरह US इसराइली क्या उसको बोलते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट की जो वेव आफ्टर वेव उनको तक पहुंच रही है, उससे अंदाज़ा ये लगता है कि एक राउंड अभी और होगा। बिकॉज द इंडियंस जो हम असेस कर रहे हैं, इंडियंस आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ये जो उनकी बदनामी हुई है, और पूरी दुनिया ने, सब ने मान लिया है, इंटरनेशनल मीडिया ने, मैं खुद BBC भी जाके बोला था। सो पॉइंट मेरा ये है कि दे विल टेक रिवेंज। अब वो किस टाइम फ्रेम में होता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, दे विल कीप अप द टेम्पो। वो इस टेम्पो को रखेंगे, इस हाइप को रखेंगे,
اور آئی ایم شیور ہمارے جو سول اور ملٹری یہ سارے جو ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ISI وغیرہ, یہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے, کس کس ملک کے جہاز آ رہے ہیں, کیا اکوپمنٹ ان لوڈ ہو رہا ہے, کیا ریپلینشمنٹ کی جا رہی ہے. تو ایکچولی اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت وی آر ناٹ اونلی فائٹنگ دا انڈینس, وی آر فائٹنگ اے کولیشن آف, مائنڈ نہ کریں, میں 4 سال واشنگٹن ایمبیسی میں رہا ہوں اور میں نے امریکنس کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے. وی آر فائٹنگ اے کولیشن جس میں امریکنز ہپوکریٹس پیچھے موجود ہیں, آگے ظاہری بات ہے اسرائیلیز وہ اور انڈین, ان کی ایک کولوشن ہے, ان کی ایک آپس میں اسٹریٹیجک ڈیفینس پارٹنرشپ ہے. یہ ذہن میں آپ رکھیں. اگر ٹرمپ آپ کو پازیٹیو کوئی دے رہا ہے اسٹیٹمنٹس تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, بیکاز یہ وہی ملک ہے جو کہ اپنے مفاد دیکھتا ہے کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے پاکستان کو اثر انداز ہونا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے کیسے IMF آپ پہ لانچ کیے, ایسے آؤٹ ٹرسٹنگ کریں آپ کے پیچھے بیٹھ کے, ایک ایک چیز وہ فیصلہ کریں. سو مائی پوائنٹ از دس کہ گارڈ شوڈ ناٹ بی لوڈ اور وی شوڈ ایکسپیکٹ اندر راؤنڈ. یہ ہوگا, ٹائم فریم کسی کو معلوم نہیں ہے. اور یہ میں نے اسرائیلی کا نام کیوں لیا, اسرائیل کا 80 اسرائیلی ڈرونز وہ شاٹ ڈاؤن, جیسے بھی ہے, چاہے ایئر ڈیفینس نے کرائے ہوں. میں حیران ہوں, یہ لوگ یہ بیڈیا روڈ پہ ایک رینجرز کا جوان ہے, وہ فائر کر رہا ہے آن اے ڈرون, اور ساتھ ایک سویلین ہمارا بھائی ہے, اس کے بعد اپنی ویپن ہے, وہ نیچے سے فائر کر رہا ہے. وہ جو تصویر ہے وہ بن گئی ہے ایک کیا جی یادگار قسم کی تصویر جو لوگوں نے پرزرو کر لی فار آل ٹائمز ٹو کم. سو یہ تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, بٹ میں پھر کہوں گا لیٹس ناٹ لوور آر گارڈ. لیکن اب ذرا ایک اور بات, ایک اینگل میں اور کہوں, کیونکہ آپ تمام ہمارے محترم حضرات نے بھی گفتگو کرنی, میں یہ کہوں گا دیکھیں کشمیر کے اوپر بیسک ایشو تو کشمیری ہے. آپ جو بھی کہیں جنرل مشرف کو, وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا, جو بھی تھا, عامر تھا, لیکن ایز اے آرمی چیف وہ انڈیا گیا اور اس نے واجپئی کے ساتھ ڈپلومیسی کی. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی کہ واجپئی ایک ماڈریٹ BJP کا لیڈر تھا, وہ لاہور آیا, اس نے فروری 99 میں نواز شریف کے ساتھ لاہور ایگریمنٹ کیا جس میں کلیئر لکھا ہوتا کشمیر کا معاملہ ہم ڈائلاگ سے ریزالو کریں گے. انفارچونیٹلی حالات بدل گئے اور وہ 12 اکتوبر کا مشرف کا ٹیک اوور ہو گیا, جس سے سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. جو حقائق ہیں وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف والا فارمولہ تھا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائف ٹائم میں, آپ کی لائف ٹائم میں ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. ناٹ ان آر لائف ٹائم ول وی سی اے UN سیٹلمنٹ آن کشمیر. نہیں ہونے لگا. انہوں نے تو کشمیر, آکوپائڈ کشمیر کو انیکس کر لیا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے. آپ کے خیال میں وہ واپس جائیں گے؟ نو وے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے کشمیر میں اگر بات کرنی ہے تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر, جس کو ہم آزاد کشمیر, لبریٹڈ کشمیر, وہ کہتے ہیں بات ہوگی اس کو ہمیں واپس دینے کی یا ٹیررزم کے اوپر بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ اگر UN ریزولوشن ہو گیا, آرٹیکل 370 ہو گیا, نو وے, وہ نہیں ہونے لگا. تو مشرف گیا تھا ایک فارمولے کے ساتھ وچ واز این آؤٹ آف باکس سولوشن. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس آؤٹ آف باکس, اگر آپ نے انڈیا پاکستان کے درمیان یہ تمام معاملات ختم کرنے ہیں, جنگ کے حالات ختم کرنے ہیں, یو ہیو ٹو موو فارورڈ ایز ٹو پیس لوننگ نیبرز. بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہو. دیکھیں نا پاکستان کے عوام میں آپ نے نوٹ کیا دشمنی نہیں ہے انڈینس کے لیے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے 47 کا پارٹیشن ہوا, یہ ہوا, بڑا ظلم ہوا یہاں پہ مسلمانوں پہ, ابھی بھی انڈیا میں ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ ایک دشمنی ہے, ایک ہیٹریڈ ہے فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دس کنٹری. سو کو آؤٹ آف باکس سولوشن نکالیں. مشرف یہ لے کے گیا تھا کہ جناب 5 سال سے یونائٹڈ نیشن کا کنٹرول دو کشمیر کے اوپر, اس کے بعد 5 سال کے بعد UN فورس ادھر آئے, 5 سال کے بعد آپ الیکشن کرائیں, وہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ کشمیریز کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ, جو بھی فارمولہ وہ ہو جائے. آؤٹ آف باکس سولوشن وہ بھی نہیں ہوا, فیل ہو گیا. اڈوانی ہارڈ لائنر نے اس کو سیبوٹاج کر دیا. سو یہ جو اسٹیٹ آف وار ہے نا, یہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے ان دا لانگ رن. آگے ہم نے تو اپنا 75 سال گزار لیے, آگے جو جنریشن آ رہی ہے کیا وہ بھی 75 سال ایسی گزارے گی؟ دیکھیں نا وی کانٹ. سو یہ لڑائی ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا, ہم نے ان کو مارا, انہوں نے ہمیں مارا, ٹھیک. اینڈ بسائڈز لیٹس ناٹ فرگیٹ وی آر بوتھ نیوکلیئر پاور. اور 2 نیوکلیئر پاور میں دیکھیں نا ابھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں نے
یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب ہم نے ان کا وہ بیاس برہموس میزائل والے بیاس کے اوپر ہم نے کیا, وہاں سے جناب ریڈیشن کا معاملہ ہے, اور پھر فالس قسم کے وہ لیٹر نکل رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کے کہ جناب ریڈیشن. پھر ہمارا یہاں پہ وہ پتہ نہیں نام میں نے فرسٹ ٹائم سنا, کوئی کیرانہ ہلز نا سرگودا میں, کہ جناب وہاں پہ جی رائٹ کہ جی وہاں پہ وہ اسٹریٹجک سائٹس تو آپ کو پتا پورے پاکستان میں ہماری اسٹریٹجک سائٹس پھیلی ہوئی ہیں کہ جی دیکھیں وہاں سے دھواں نکلنا. پھر ہمارے اپنے بھائی نے کہا دیکھیں جی ہمارا گاؤں ایویکویٹ ہو گیا. سو مائی پوائنٹ اس قسم کی چیزیں چل رہی. حالانکہ IAEA نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ریڈیشن لیک ہوئی ہیں ان انڈیا اور ان پاکستان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کل کو میرا دماغ خراب ہو سکتا ہے, حالات ایک دم بگڑ جائیں, مردوں کو یا ان کے لوگ کے ان کو ایک ہی دفعہ ختم کرو اس مسئلے کو, اینڈ یوز دا نیوکلیر آپشن. سو میرا دیر ہیز ٹو بی مڈل آف دا لائن ہونا چاہیے. ہاں وہ آپ پہ حملہ کرے تو گیو دیم اے گڈ بیٹنگ, گڈ رسپانس, لیکن دیر ہیز ٹو بی اے لانگ ٹرم سولوشن ٹورڈز پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اٹس گڈ فار آور جنریشن. بہت شکریہ سر.